اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے احسن الکلام سے اردو ترجمہ قرآن پاک کا۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ النساء۔ میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ عربک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے اردو آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے میں اردو ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا سپارہ ہے، لن تنالو آیت صورت ہے سورہ النساء۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو۔ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں۔ البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے۔ اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال توڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں دور کے رشتہ دار، یتیم اور مسکین، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 1/4 حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی،
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو، نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حوصلے والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں تو تم ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو مرد بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تو صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بلائی ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں سے تم نے پختہ عہد لیا ہے؟ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ناراضی کی بات اور برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا،
بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد 5واں سپارہ ہے، چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ 5واں سپارہ ہے والمحصنات، سورت ہے سورۃ نساء۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے حاصل کر کے ان سے نکاح کرو، اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو، اور اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو، جب وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 تک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تک ہے۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔